بہرحال اس پہ یہی بات میں کر رہا تھا یار کہ ہمارا جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں سے 1400 سال سے ہمارے جو علماء اور جو بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ جی دوسرے فرقے کو غلط ثابت کر دیں، اور دوسرا فرقہ جو اعتراض کر رہا ہے آپ قرآن کی آیتیں فرول کے اور احادیث کے جو ہیں انبار فرول کے یہ ثبوت نکالو کہ یار یہ دیکھو جی یہ ریزن ہے کیونکہ اگلا بندہ غلط کیوں ہے اور فلانا کافر کیوں ہے اور فلانا جو ہے وہ مشرک کیوں ہے۔ 1400 سال میں اگر تھوڑا اب یہ بھی کریں، میں نہیں کہتا اس سے باز ہیں یار، لیکن 200-400 سال اس پہ لگا دیتے نا کہ آصف برکھیا کے پاس کون سی کتاب کا کون سا علم تھا اور وہ اللہ کا بندہ، کیا اس میں اللہ کی بندگی کی ایسی کیا بات تھی؟ تو اب تک اتنے یعنی صدیوں میں وہ ایک آدھا صوفہ کرسی چک کے لے آندے جو گئی ہو جاندے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں عقل ان کو آ رہی کہ یار جو جن بحثوں میں لگے ہوئے ہیں کھوتے کے کھر، ہر سائڈ کے ہر فرقے کے سارے ملا کے، میں اجتماعی طور پہ ان کو یہ عزت افزائی کر رہا ہوں، ابھی تک بھی بحث ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اگر کامیاب ہو رہے ہو تو، اگر واقعی اتنے تم لاجک اٹھا کے لا رہے ہو تو ایک کام جڑا نہیں بن رہا انہوں چھڈ دے ہو، ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ۔ ਬਹਰਲ یہ نہ ہونا ہے نا۔ وہاں پہ اصل میں اس میں میں دو چیزیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جو جیسا آپ ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کا اس بارے میں بات ہوئی تھی تو ایک پاک ہستی جو ہمارے میں بیچ میں تھی اب وہ چلی گئی ہے، انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ اگر اس طرح سے نہ کریں اور ہر چیز کو اس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے ایک دوسرے پہ لان تین نہ بھیجیں تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی اور یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھپ ہو جائے گا اور اس چیز کو دیکھنا ہی بند کر دیں گے لوگ۔ ایک قسم کا وہ شعبدے بازی ہے جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ باریک باریک چیزوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہم ایک دن پہلے ہی بات کر رہے تھے، وہ جو ادھر سے مثال دوں گا اگر سمجھ آیا آپ کو اس سے، کہ جس کا چل رہا ہے اس کو ضرورت کیا ہے وہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے، جب ان کی ایک روزی روٹی لگی ہوئی ہے اس چیز سے ہی کہ وہ 2 منٹ کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ 9ویں 10ویں ہو ایک طرف کا فرقہ، چاہے وہ سارا سال باقیوں میں اگر دکھا دیں کہ ایک دوسرے کو برا ہی کہنا نا، نکالنا تو یہی ہے صرف اور صرف۔ اب پہلی بات یہ، علم ہونا ضروری ہے، شرط ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہ علم کیا تھا۔ ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں نا، جو یہ قرآن ہمیں سکھا رہے ہیں وہ تو قرآن ہے بھی نہیں، قرآن کی تو ابھی تک جو چیزیں اندر ہیں اس کے وہ تو کوئی بھی نہیں جان سکا، اگر جان جائے تو اللہ کے اور قریب نہ ہو جائے، خود بخود ہی ہو جائے۔ دوسری چیز میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور وہ اس نے تو سارا کا سارا کام ہی ختم کر دیا نا، اس نے تو یہ لائف لانگ ڈبیٹ ہی ایک دم سے ٹھپ کر دی، فوری طور پہ فل اسٹاپ لگا دیا۔ وہ بندہ اس سے پوچھ رہا ہے، اینکر جو ہے وہ ایک کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے مولوی صاحب کے پاس، وہ کہہ رہا ہے، مجھے بڑا مناسب اسی طرح سے جیسے ہم نے ابھی سوال کیا، مجھے بڑا ایک جائز سوال کیا ان سے کہ جی یہ آپ کو نہیں لگتا جب سے موبائل ایجاد ہوئے تب سے سارے اڑنا ختم ہو گئے، ساروں کی جو فلائٹ ہے وہ فلائٹ موڈ ختم ہو گیا ساروں کا، کرامتیں کینسل ہو کوئی گئی ساری۔ کوئی کرامات نہیں ہو رہے۔ تو اگلے نے بڑا کمال کیا جواب دیا اس کو، اس نے کہا یہ موبائل جو ہے یہ بھی تو کرامات ہے، یہ بھی تو آپ کو دکھا رہے ہیں جو ہم پہلے، یہ تو اس نے اس کو جسٹیفائی کر دیا ہے، کنفرم کر دیا ہے چیزوں کو جو پہلے ولی اللہ کہتے تھے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ وہ فلانی جگہ پہ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اور ان کو پتہ چل گیا، تو ان کے پاس اس دور میں موبائل ہوتا تھا۔ کیا بات، کیا بات! تو یہ تو جن ہے، یہ وہ جن ہے جو ان کے پاس تھا، اب ہر بندے کے ہاتھ میں جن ہے، کیا بات! ٹھیک ہے، آپ جن بھی کا جن ہے میں بھی جن ہوں، جن ہم بھی کا جن بچہ ہے ہے۔ آ کے لے جائیں، ہے نا؟ وہ تو کمال ہی کر دیا، اس نے شاٹ ماری، اس نے سکسر، صحیح۔ اس نے تو اس بہرحال بات کو ختم کر ناظرین دیا۔ کے لیے میں یہ کہہ دوں، یہ جو مثال ابھی دے رہے تھے وہ سپن بالنگ کی تھی، آپ کچھ اور نہ سمجھیں کہ ان کا فزکس یہ نہ ٹائٹ سمجھے، ہے یہ کہ جو سپنر ہے اگر اس کی بال نہیں بریک آپ ہو سمجھ بھی رہی ہے سکتے ہیں، تو آپ وہ سمجھ بھی دوسرا سکتے ہیں، کیوں آپ کرائے؟ کی مرضی ہے، ہاں، آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہاں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اگر پہلے پہ وکٹیں اگر آ رہی آپ ہیں ہیں۔ تو ہاں، پہلے پہ وکٹیں آ رہی ہیں تو دوسرا کیوں کیا جائے؟ ٹھیک ہے نا، یہ مثال ہماری نہیں اگر سزا آپ جو، ہیں تو آپ ہاں سمجھ سکتے ہیں، ہاں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی صرف پوزیشن چینج کریں گے تو یہاں پہ آگے آف سپن ہو جائے گی، یہاں پہ آگے جو ہے نا آف سپن ہو جائے گی۔ اس کو آپ جہاں اس چاہیں کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
خیر اینی وے سو بہرحال یہ ایک المیہ ہے ہماری امت کا، اور اس کو نہ ہم پاکستان نہ کسی بھی ملک کے ساتھ یار کمپیئر نہیں کر سکتے. جس کسی ملک کا جس کوئی بزرگ جس کچھ کر لیتا بھائی بہرحال. میری بات سنیں، جس معاشرے کا اور جس میں تو سیدھی سی اور صاف سی بہت بلنٹلی، جس عقیدے کا، جس مذہب کا سب سے بڑا اعتراض کہہ لیں یا سب سے بڑا فوکس پوائنٹ یہ ہو کہ پائچے ٹونگنے ہیں یا پائچے نیچے رکھنے ہیں، وہ کبھی ان چیزوں سے آگے نہیں نکل سکتا اور وہ اتنی گہرائیوں میں نہیں جا سکتا. سیدھی سی اور صاف سی بات ہے. جہاں تنگ ہوتے ہیں وہاں آپ اور میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہے یہ جاننے کی ایویں یعنی ہمیں اس سے رہا نہیں جاتا. یہ ہماری نیچر کی ضرورت ہے، ہم جیسے پیدا ہو گئے ہماری یہ ضرورت ہے، باقی سارے اس چیز میں پڑتے ہی نہیں ہیں. مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے. اس پہ بھی تھوڑا سا اور میں اس کو آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں. پانچے ٹونگے، داڑھی رکھیں، ایک حلیہ بنائیں، ایک اپنی روٹین بنائیں، جو بھی یہ کام کریں، اس پہ جج نہیں کرتی دوسری اقوام. آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ یار اس کا رویہ یہ ہے، اس نے پانچے اوپر کیے ہوئے، اس نے فلانا کیا ہوا ہے، یہ فلانا کر رہا ہے، یہ ماتم کر رہا ہے، یہ 11ویں 12ویں 14ویں منا رہا ہے، یہ فلانا کر رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پہ وہ ٹیگ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے. اور تم ماما لگنا ہے، تمہیں کیا پتا کون کس منزلت پہ کہاں اللہ کے کتنے قریب کھڑا ہوا ہے. تم نے ایسی یہ جو بات ہے. ٹھیکیداری لی ہوئی ہے نا کہ اگلے کا حلیہ، اگلے کی روٹین، آپ یہ ڈیسائیڈ کرو یار یہ تو نماز نہیں پڑھتا، اور یار ہے نہیں کرتا، اور روزے نہیں رکھتا، یا فلانا آپ کے مطابق کوئی آپ. اور یار تینوں کے میں پتا تو تے آپ کنورٹڈ مسلمان ہیں. جو بندہ پیدا ہوا ہو نا، اگر تو آپ اپنے کو جدی پشتی ایسی تھے آدم تو مسلمان چلے آ رہے ہیں، پھر بھی میں تمہیں کہتا ہوں اچھا یار تمہارے پاس شاید استحقاق کی کوئی پرسنٹیج ہے کہ تم کسی کو جج کرنے جوگے بنو. یہ تو ساری امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے کنورٹڈ مسلمان ہیں سارے، ایمان لائے ہوئے ہیں اسلام پہ، آپ شامل ہو، داخل ہوئے ہیں. اس سے پہلے پتہ نہیں تمہارے آباء و اجداد کس کس کے کتنے کتنے مشرک تھے، اور آپ کے جو شجر نسب میں کیا کیا بت پرستیاں ہوتی رہی ہیں. ایسا ہی ہے. اوقات ہے تمہاری کسی کو جج کرنے کی کہ کیونکہ وہ فلانے کا رویہ، یا کیونکہ فلانے کا رجحان، کیونکہ فلانے کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ فلانے، اور تیرا عقیدہ تے دوجے دا بھی حق ہے، تو وکھرا اترے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس فوکس پہ 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو آج آ کے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ساری پریڈکشنز کی ہوئی ہیں. تو پوری جو دنیا ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اعتراض کرتی ہے. آپ کو میں ایک فیکٹ بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جاتے ہیں اپنے دیکھنے سننے والوں کو. آج اس پر غور کرنا ہے، اگر کسی کو ذرا سی بھی غیرت ہو نا اس امت میں تو اس پر غور کرنا ہے. سینکڑوں نوبیل پرائزز، اور ہم فخر سے جب نیکسٹ ٹائم، یہ میں ہر مسلمان سے کہہ رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم جب تم کسی کے سامنے چھاتی ٹھوک کے یہ بات کرو نا کہ میری کتاب میں 1400 سال پہلے یہ پریڈکشن ہو گئی تھی کہ جی بگ بینگ تھیوری جو کائنات ہے وہ پھیل رہی ہے، میری کتاب میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ نطفہ جب علقہ جو ہے وہ اس میں بنتا ہے، لیچ لائک سبسٹینس وغیرہ، اس کی شیپ کیا ہوتی ہے اور کیا اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، میری کتاب میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا تھا کہ دنیا جو ہے اس کی شتر مرغ کے انڈے جیسی شکل ہے. میری کتاب میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ سورج جو ہے اس کی اپنی روشنی ہے اور جو چاند کی ہے وہ بورڈ روشنی ہے. نیکسٹ ٹائم اگر یہ جب چھاتی ٹھوک کے فخر سے بتاؤ نا کسی کو تو شرم بھی کرنا کہ تمہیں 1400 سال پہلے پتا تھا. اور پوری مسلم امت، دا ہول بلڈی ورلڈ، جتنے مسلم ممالک ہیں سب کو ملا کے ایک نوبیل پرائز ہے، ایک بلڈی نوبیل پرائز.
اس امت میں جس کو 1400 سال پہلے اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں، ابھی تو میں نے کچھ گنوائی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے سائنٹیفک فیکٹس بتا دیے تھے، اس امت میں اتنے 1400 سال میں ایک نوبیل پرائز ہے. لمحہ فکریہ اس کو کہتے ہیں. اس کو نہیں کہتے کہ وہ ماتم کر رہے ہیں تو وہ 10 منٹ بعد روزہ کھول رہے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے روزہ کھول رہے ہیں، وہ دے پانچے نہیں تنے، وہ دی داڑھی نہیں مٹھی، وہ فلانے نو نہیں ماندا تے وہ فلانے نہیں عزت نہیں کردا. 1400 سال تو اے لگے نے. خیر اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں. وہی بات کہ آپ اس امت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ جو باتیں ڈسکس کرنے والی، اور یار 14 صدیوں میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ آصف برقیہ کیا بلا تھی. 14 صدیاں آپ کو نہیں پتا آصف برقیہ کیا بلا تھی. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لینا نا یہ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن ٹائپ کی کوئی چیز کہ دیکھو جی ہم نے فلانی چیز دیکھو، اور جی ہماری کتاب میں تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، یہ خطبوں میں بکواس کریں گے ٹگے بیٹھ کے، اور جی ہماری کتاب میں تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. تو آصف برقیہ نے یہی کوانٹم ٹیلی پورٹیشن ہی یوز کی ہونی ہے. دیکھ لو جی ہمارے ولی، ہمارا جو ہے وہ ابھی جیسے پہنچ گئے ویسے. ابھی میں پچھلے دنوں یہ اور ایک یار آرٹیکل انہوں دیکھ نے رہا تھا. پہنچ ہی جانا ہے کیونکہ وہ وہ فلانا صحیح کافر رستے پہ پڑے. فلانا کافر تے وہ فلانے صحیح. کافر چ نہیں نا بڑے، انہوں نے پہنچ ہی جانا ہے. انہوں نے تو ایسا ایسا ڈسکور کر، ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جن پڑھ لینا انہوں نے ایتھے بہ کے ہوتے یا ایسی ابھی ہم جو یہ جو انہی کا جن استعمال کر کے ہم آپس میں بات، آپ یو کے بیٹھے ہوئے ہو، میں پاکستان بیٹھا ہوں اس ٹائم، انہوں نے تو جن پڑھ لے، اصل کرا وہ تو کرامات کرتے ہوئے دکھا رہے. وہ تو کر کے لکا بھی نہیں رہے، ان کی کرامتیں تو نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ پردہ کرتے ہیں. ہاں بس مسلمان جو ولی ہے نا وہ ہاں شرمندہ ہے. ہونا انہیں چاہیے، شرم نہیں آتی. چل شرمندہ ہی ہو جان بھائی، وہ شرمندہ ہی ہو جان. نہیں میں کہنے لگا تھا کہ وہ مروا رہی ہے. شرم و شرمی نہیں آتے. وہ حیا کے پردے میں ہے. میں نہیں، میرے سے بولا نہیں گیا اس لیے میں نے سیدھے کہہ دیا. اور شرم ہے ہی کر لو، تاڑی مہربانی. نیکسٹ ٹائم بولنے سے پہلے کو غیرت ہو نا کسی میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اس قوم کے علامے سارے. خیر اینی ویز یہ تو لمبی اچھا بڑا ڈسکشن مواد ہے. مل گیا ویسے. اگلی ویڈیو کے لیے اسی بات سے بڑا مواد مل گیا تو چھوڑ کے جاتے ہیں ابھی یہیں پہ. لیکن ایک بات ہے کہ ایک اس پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے جو بھی آپ نے لاسٹ جو بھی بولا ہے نا کہ جو قرآن میں اتنے عرصے میں بولا گیا اور سارا کچھ لکھا گیا ہوا، اس پہ میرا بھی ایک نظریہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. میرا بالکل ہی ڈفرنٹ زاویہ ہے. شاید ہو سکتا ہے اور بھی لوگ ہوں جو باہر کوئی دیکھنے والے جو شاید اس سے ریلیٹ کر پائے. عموماً ویسے نہیں ہوتے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ تقیانوسی اور ایک ہی جو یار اصل نسل در ایشو نسل. یہ ہے، اصل ایشو یہ ہے آرتھوڈاکسی سے باہر نکلیں، دقیانوسی چیزوں کو چھوڑ کے باہر نکلیں. ہر جس قرآن کی مثالیں ہیں اسی میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہر بندے نے اپنا منہ دکھانا ہے جا کے، مثالیں بھری پڑی ہیں. پر خیر وہی بات کی دس از این آن گوئنگ لانگ ونڈیڈ ڈسکشن. اس کو انشاءاللہ اس کے اپنے ٹاپک پہ کریں گے بات. ابھی بہرحال ہیٹس آف، وہی کہ آپ ابھی حیران ہی ہو سکتے ہیں جو ہم نے جو وجہ تھی اس ڈسکشن کی وہ یہ کہ آصف برقیہ کے کیریکٹر کو سمجھو یار، کہ اتنی ایبلٹیز اور اتنی قابلیت اور اتنی پاورز ہونے کے بعد اس کی آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ بندہ ہیوملٹی کے ساتھ ایک وقت کے نبی کے سامنے اس کے دربار میں درباری بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو اتنا سریا نہیں ہے کہ یار مینو کون پھاڑ سکتا ہے، میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں. ٹھیک ہے. اور ایک مثال جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اور ہر بندہ یعنی جسے کہتے ہیں زبان زد عام جسے ہم ایک بولتے ہیں کہ ہر بندے نے کبھی نہ کبھی وہ سنی ہوتی ہے کہ پھل جو ہے وہ ہمیشہ جھکے ہوئے پیڑ کو لگتا ہے. جتنا بھی آپ جھکتے جاتے ہیں یعنی کہ جہاں جہاں آپ کا لیول اوپر بڑھتا جاتا ہے وہیں وہیں آپ کو ایک ایک لیول عاجز ہوتے جانا ہے، نیچے گرتے جانا ہے.
جہاں آپ اکڑے وہی تو تکبر ہے، وہ تو سب سے زیادہ برا لگتا ہے اللہ یار تعالیٰ کو۔ لیکن سمجھ نہیں آتی نا آکڑ کی ہے یہ آکڑ کو ڈیفائن کیسے کریں. میں اس لیے بار بار یہ بات کرتا ہوں زوم آؤٹ. آپ جب یہ سٹیٹمنٹس یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں. ہم، میں اس لیے میں اس چیز کی طرف نہیں آ رہا کیونکہ یہ ایک لمبا اس پہ تبصرہ بنتا ہے. فار ایگزامپل میں ہم، اب تصور انسان کا یہ نہیں جان پا رہا کہ کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو صرف رومانٹک ہوتی ہیں اور وہ صرف سننے میں اچھی لگتی ہیں. اصل حقیقت سے ان سے اصل کوئی تعلق نہیں حقیقت پہ ہوتا. ہاں. اپلیکیبل نہیں ہوتی وہ. اب ایک سٹیٹمنٹ ہم، اسی طرح کی ہے جو یہ ایتھیسٹ استعمال کرتے ہیں اور بڑے فخر سے وہ بھی چھاتی ٹھوک کے استعمال کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو. جب آپ پوچھتے ہیں نا کہ یار ہاں، سمجھ نہیں آ رہی یہ کوانٹم ٹیلیپورٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. کوانٹم ٹنلنگ کے ابھی ایک جو پارٹیکل ہے وہ ایک دیوار کے اس طرف ہوتا ہے اور اچانک جو غائب ہو کے اس طرف نمودار ہو جاتا ہے. یہ ٹنلنگ کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے اس کی تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. جب آپ ہم، یہ بات کرتے ہیں نا اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو آج کل کی جو جس کو میں ٹیگ لائنز بولتا ہوں دیز آر ٹیگ لائنز. ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ سننے میں ڈسکشن میں اچھی لگتی ہے. ٹیگ لائن کیا یوز ہو رہی ہے آج کل؟ دا ہم، یونیورس از انڈر نو obligation ٹو میک سینس ٹو یو. ہم، یونیورس اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کی عقل اور آپ کے شعور کے مطابق کام کرے. یونیورس کی مرضی ہے، وہ آزاد ہے، وہ جیسے چاہے وہ کام کر سکتی ہے. سو اف یو سے that doesn't make sense to me, this doesn't make sense to me, it doesn't have to make sense to you. کتنے ہم. مزے سے وہ ایک کہاوت ہے کہ دشمن سے اتنی دشمنی نہ کرو کہ تم اس جیسے ہو جاؤ. Never hate your enemy so much that you end up becoming them. اور یہ وہی حرکت ہے جو اس وقت ایتھیسٹ اور سائنٹسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جن چیزوں سے مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ مولوی یا پادری اور اسلام یا دینی مذاہب کے لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جیڑی گل جتنے سمجھ نہیں آتی اوے اللہ دے کام نے، اوے بھگوان دے کام نے، گاڈ ورکس ان مسٹیریس ویز. یہ ٹیگ لائن ہے نا. جو مذہبی طبقے ہیں وہ یہ اس طرح کی ٹیگ لائنز یوز کرتے ہیں کہ یار اودی وہی جانے، وہ ایک گورکھ دھندا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی. بندہ کرے اولیاں کیا سونا رب کرے سولیاں، وہ ہی پتا ہے او دے ورک یہی ورکس ان مسٹیریس ویز. یہ ٹیگ لائنز ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں. اسی طرح کی ٹیگ لائنز انہوں نے بنا لی ہیں جتنے سمجھ نہیں آ رہی نا. جب آپ کو اٹ ڈزنٹ میک سینس. The universe is under no obligation to make sense to you. اور اب میں کچھ بولنے لگا تھا کہ چول دے بچے ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ. اگر میں سوال کر رہا ہوں ان کو جو ایتھیسٹ یا جو اپنے آپ کو بہت انلائٹنڈ سائنٹسٹ کہتے ہیں جو طبقے، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی یو شوڈ بی الاؤڈ ٹو کوشچن ایوری تھنگ. جہاں پہ آپ کو نہیں یار اس پہ سوال نہیں کر سکتے دیٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ یو آر بیکمنگ ڈوگمیٹک. آپ تو پھر نہیں یہ بھی این جی ہے گا اے تے بس این جی ہے گا اے تے انڈٹھے دا سودا ہے دیکھے بغیر بھائی وہ ویک کے کیتا تے. حالانکہ وہ حقیقت ہے اس میں بھی ایک ایمان جو ہے وہ اندیکھے پہ ہی آ سکتا ہے. اگر آپ نے ایک چیز آنکھ سے دیکھ لی اور پھر آپ کے میں ایمان لے آیا انی دیا ویک کے تے دشمن بھی لے آئے گا ایمان. ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے تو جو نان بلیور ہے وہ بھی کہے گا ہاں نظر آ رہی ہے یار ہوں میں انکار کیویں کر سکنا، ہوں تو میں بھی انکار نہیں کر سکتا سامنے نظر آ گئی. اس پہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، بڑی بڑی کنٹروورشل سی ایک میں بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں بچپن سے، وہ حالانکہ بڑے لوگ جو ہے وہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ میں یہ بات کرتا ہوں، دنیا ساری کی ساری یہ بات کرتی ہے نا کہ ایمان جو ہے وہ آپ کا 100% ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ یعنی وہ ہے. میں کہتا ہوں نہیں، 99.999% آپ کا ایمان ہے، 1% آپ کا شک ہے. 0.001% وہ اس نے خود رکھا ہے، شک کے بغیر ایمان ہو ہی وہ نہیں سکتا. ہاں وہ پورا ہی نہیں ہوتا. آپ کا ایمبیگوٹی کے کامل بغیر ایمان ہے ہی یہ. سوال کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا.
نہیں تو آپ میں، اور پھر وہ تو پھر اس طرح سے اگر وہ تو ابراہیم کا واقعہ ہے میرے خیال میں، جو اس نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پرندوں قرآن میں والا. ہے کہ یا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں سمری بالکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، میں اطمینان چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈسکشنز بہت ایسی ہیں جو اپنے آپ تبصرہ اس میں ڈیزرو بات ویسے کرتی ہیں. کریں گے، میں نے ویسے ہاں ایک مثال کے طور پہ کہا کہ تھا. نبی خلیل اللہ جس سے وحیاں آ رہی ہیں، جو معجزات دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، وہ بھی تسلی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے جیسے ساڈی کی اوقات ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس نوٹ پہ ہم اس ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں.